آ جائیے، قریب آ جائیے، قریب آ جائیے۔ بسم اللہ۔ حافظ صاحب اس کو بند کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ آگے بھی انشاءاللہ درس چلے گا، پہلے اتنی آیتوں کا درس لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور اس سے استکبار کیا، یعنی شریعت پر عمل نہیں کیا، شریعت کا نفاذ نہیں کیا، اوامر کی بجاوری نہیں کی، منع کردہ چیزوں سے اجتناب نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبریہ جملہ ہے، لا تفتح لهم، جن کی صفت آپ نے سنی کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان آیتوں سے استکبار کیا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کیا مطلب آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے؟ یعنی ان کی روح جب فرشتے لے کر چلیں گے تو ان کافروں کی روح، بدبودار روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ انتہائی سری گلی لاش کے طریقے سے وہ روح بدبودار ہوگی، انتہائی سڑی گلی لاش کی طرح انتہائی بدبودار ہوگی، اور اس کے لیے جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تمام فرشتوں سے جب گزر ہوگا، کون ہے، ارے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ابن فلاں ہے، دنیا میں جو سب سے گھٹیا نام سے وہ پکارا جاتا تھا، اس نام سے فرشتے اس کو یاد کریں گے۔ یہاں تک کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا آسمان کا تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کہا کہ اس کو پلٹا دو، تحت السرا میں زمین کے نیچے پھینک دو، ان کی جگہ سجین ہے، علین نہیں ہے، علین اوپر ہے، سجین نیچے ہے، پھینکو ان کو نیچے تحت السرا میں۔ اس کی روح ایمان کی بلندی کی طرف چڑھی نہیں،
تو یہاں آسمان کی بلندی کی طرف کیسے چڑھے گی؟ دنیا میں اس کی روح ایمان کی بلندی کی طرف نہیں چڑھی. ایمان بلندی کا نام ہے، کفر سفول کا نام ہے، پستی کا نام ہے، ذلت کا نام ہے. تو دنیا میں جب یہ بلند طینت نہیں رہا، بلند حوصلہ نہیں رہا، اس کی روح پاکیزہ اور بلند نہیں رہی، تو اس کی روح کو کہاں اوپر لے کر کے آئے؟ پھینکو اس کو نیچے، وہیں سے وہ تحت الثری میں پھینک دیا جاتا ہے جہنم میں. لا تفتح له ابواب السماء لا حول ولا قوة الا بالله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اور ایسا مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کا جنت میں داخلہ ایسے ہی محال ہے جیسے جمل کا، اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا محال ہے. بڑے جانوروں میں اونٹ آتا ہے، جسم کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے جو بڑے جانور ہیں، کچھ زراف ہو، ڈائناسور ہو، تو اسی طرح کے بڑے جانوروں کے اندر اونٹ آتا ہے. اور سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے، وہ انتہائی چھوٹا سوراخ ہوتا ہے جس کو کمزور نگاہ والے ڈال بھی نہیں سکتے، باریک سے باریک دھاگے کو پرو نہیں سکتے. تو ایک امر مستحیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو معلق کیا ہے. امر مستحیل جو ناممکن ہے. اگر کسی اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ممکن ہو تو ان کا داخلہ جنت میں ممکن ہوگا. اور جب یہ اسمبھو ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، تو سمجھو کہ ان کافروں کا داخلہ بھی جہنم میں ناممکن ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ نے اپنی جنت کو ان مشرکین کے لیے حرام کر دیا. گویا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے یہ مشرک، ہمیشہ ادھر جہنم میں جلتے رہیں گے. اور جب جب چمڑا جل جائے گا کہ اب وہ عذاب جھیلنے کے لائق نہیں رہا، بدلناہم جلودا غیرہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. نیا نیا چمڑا پیدا کرتے جائیں گے تاکہ اس کو تکلیف ہوتی رہے، ایسے ہی ہوتا رہے گا. موت بھی چاہے گا تو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت تو آنے کے بعد تو راحت مل جائے گی اس کو. لا الہ الا اللہ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. اور ایسے ہی ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے اور بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ. ان کے لیے جہنم کا بستر بچھایا جائے گا. سوچیے، آدمی آرام کرنے کے لیے بستر، اچھا نرم بستر تلاشتا ہے، اوڑھنے کے لیے نرم اچھی صاف ستھری چادر اوڑھتا ہے، تکیہ لیتا ہے آرام کی نیند لینے کے لیے. اللہ کہتا ہے ان کے لیے جہنم کا بستر ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. اور ان کے اوپر ڈھکنے والی جو چیز ہوگی جو ان کو ڈھانپے گی، یعنی چادر، وہ بھی جہنم کی ہوگی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. اور ایسے ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی مشرکوں کو. ظالم سے مراد مشرکوں کو. جب اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا تو اس کے بعد یقینی تھا کہ ایمان والوں کا ذکر کیا جاتا. چنانچہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن جو لوگ ایمان لائے، دل میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا یقین کیا، ایسا یقین جو ان کو عمل پر آمادہ کرے، وعملوا الصالحات، اور اعضاء اور جوارح سے انہوں نے عمل کیا، زبان سے قول کیا، ایمان کا اقرار کیا، اور اعضاء اور جوارح سے ایمان کے تقاضے پورے کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ سب جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کو پورا کیے. اولئک اصحاب الجنہ. یہ خبر ہے، لیکن بیچ میں جملہ معترضہ ہے. ایک بات چل رہی ہو اور بیچ میں ایک بات داخل کر دی جائے اور پھر گفتگو لائن پر آ جائے تو اس کو جملہ معترضہ کہتے. ایک بات چل رہی تھی بیچ میں ایک بات گھسا دی. تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے اعمال تم پر ایسے فرض کیے ہیں جن کی ادائیگی تمہارے بس میں نہیں. اللہ نے اعمال فرض کیے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے اعمال تم پر ایسے فرض کیے ہیں جن کی ادائیگی تمہارے بس میں نہیں. اللہ نے اعمال فرض کیے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے اعمال تم پر ایسے فرض کیے ہیں جن کی ادائیگی تمہارے بس میں نہیں.
جو بھی اعمال اللہ نے تم پر فرض کیے وہ سب تمہاری کیپیسٹی کے اندر، سب تمہاری استطاعت کے اندر ہے، قدرت کے اندر۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جس عمل کو کرنے سے تم عاجز رہ جاؤ گے سمجھو کہ وہ عمل تم پر واجب ہی نہیں۔ لا وجوب مع العجز ولا حرمت مع الضرورہ۔ جی تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے دل سے اور عمل صالح کی اعضاء اور جوارح سے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت اور طاقت اور کیپیسٹی سے زیادہ پابند نہیں کرتے احکام کا۔ جو جتنا پابند ہے، جو جتنا کچھ کر سکتا ہے، غریب ہو تم پر زکوٰۃ نہیں، مت دو، کون مطالبہ کرتا ہے تم سے زکوٰۃ کا؟ تم حج نہیں کر سکتے ہو، مجبور ہو، کماتے ہو اور کھاتے ہو، تم پر حج فرض نہیں ہے، کون شریعت تم سے حج کا مطالبہ کرتی ہے؟ جتنا کر سکتے ہو وہ تو کرو۔ اذا امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا میں حکم کروں جتنا کر سکتے ہو وہ تو کرو، لیکن جن چیزوں سے روکتا ہوں اسے پورے طور پر رکنا ہے۔ رکنے میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ اگر کہیں کہ ساما اس ٹیبل کو اٹھاؤ تو اٹھا سکتے ہو تب اٹھاؤ گے، اور اگر کہیں گے کہ اس ٹیبل کو مت اٹھاؤ تو اس میں کیا دقت ہے آپ کی؟ تو شریعت اگر کسی چیز سے روک رہی ہے تو رک جاؤ، اس میں کیا لگے گا تمہارا؟ ہاں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہوگا تم کو۔ گناہ چھوڑنے پر جو تکلیف ہوگی کہ گناہ بہت پرلذت ہوتا ہے، تو گناہ چھوڑنے پر صبر کرنا ہوگا، بس اتنا ہی کرنا۔ لگانا کچھ نہیں اس میں محنت، اٹھانے میں محنت لگے گی، چھوڑنے میں کیا لگتی ہے؟ تو استطاعت کا تعلق کس سے ہے؟ اوامر کے بجا لانے سے۔ گناہ چھوڑنے میں استطاعت کی قید نہیں ہے۔ تو جب سمجھ گئے کہ اللہ نے ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف اور پابند کیا ہے، یہ جملہ مترجہ تھا، تو اب کلام جڑے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو دل سے ایمان لایا اور اعضاء سے عمل کیا، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ جنت کا ساتھی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ الحمدللہ۔ اب جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آج دنیا میں کینے کپٹ کتنے ہیں، عداوت بغض کتنی ہے، حسد کتنا ہے لوگوں میں۔ جنت میں جنتیوں کے دل سے حسد اور کینہ نکال دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال دیں گے، حسد اور کینہ نکال دیں گے۔ جب پل صراط کو پار کر جائیں گے تو ایک اور پل ہوگا جنت اور جہنم کے درمیان، اس پل پر روکے جائیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وَحُذِّبُوا وَنُقُّوا، صاف ستھرا ان کو کر دیا جائے گا۔ کوئی معاملہ ہے بھی تمہارا اس سے، کوئی معاملہ ہے تمہارا اس سے، چلو معاملہ سب ایک دوسرے کا صاف کرو۔ جب تمام معاملات صاف ہو جائیں گے، دل صاف ہو گیا تمہارا، اب آؤ جنت۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سینے کو بے کینہ کر دیں گے، عداوت حسد کینہ کپٹ کو نکال دیں گے۔ اخوانا علی سرر متقابلین، بھائی بھائی بن کر کے رہو گے، سامنے سامنے تختوں پر رہو گے۔ چھینا جھپٹی ہوگی شراب کا پیالہ لینے کے لیے، بچے اب خوڑے چھوٹے چھوٹے لے کر کے آویں گے، ہنسی مذاق کا ایسا ماحول ہوگا کہ جیسے چھینا جھپٹی دوستوں میں یاروں میں ہوتی ہے، ہم عمر میں اس طرح کی چھینا جھپٹی ہوگی۔ علی سرر متقابل، آمنے سامنے بیٹھ کے۔ حسد اس لیے نہیں ہوگا کہ ہر جنتی جو جنت میں جائے گا وہ اپنی جنت پر فریفتہ ہوگا، اور جو نعمت اس کو ملی ہوگی وہ سمجھے گا کہ سب سے خوش نصیب ہم ہی، یہ نعمت ہم ہی کو ملی۔ ان کے پاس جو نعمت ہوگی یہ سوچیں گے کہ یہ جنت ہماری ہے، بس یہی سب سے اچھی ہے، اس سے اچھی جنت نہیں ہے۔ تو اگر ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں تو حسد کہاں ہوتا ہے؟ حسد تو وہاں ہوتا ہے جب ہم اپنے بالمقابل سے یا اپنے بڑے کو دیکھتے ہیں تو حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہم ہی سب سے مست ہیں، سب سے اعلیٰ اور ارفع ہم ہیں، تو وہ نچلے والوں سے حسد کیوں کرے گا؟ اچھا کہا جائے گا کہ چلو تمہاری جنت بدل دیتے ہیں، اس گیلری میں جو ہو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ نہیں نکو، میں یہیں ٹھیک ہوں،
ارے اوپر کر دیتے نا. ارے نہیں میں یہی ٹھیک ہوں. نہ تبدیلی چاہیں گے نہ تحویلی چاہیں گے, نہ جگہ کی منتقلی چاہیں گے نہ جگہ کا بدلنا پسند کریں گے. جو جہاں ہے وہ خوش ہے. اللہ کو تو جب اتنی خوشی ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ جو جنت ہمیں ملی ہے وہی سب سے اچھی ہے اور ہم ہی سب سے اچھی نعمت میں ہیں, کئی دوسرے کے سے آدمی جلے گا اور حسد عداوت کرے گا. سمجھ آئے نا. تجری من تحتہم الانہار, اور ان کی جنتوں کے نیچے, ان کے باغات میں, ان کے نہروں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, جو کئی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. وقالوا الحمدللہ, اور جب جنت اپنی دیکھیں گے اور جنت کی نعمت دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی. ابھی اس کی کس کی؟ ایمان و عمل کی ہدایت دی, اسلام کی ہدایت دی, جنت کی ہدایت دی. یہ بات بھی ہے کہ جنت میں ہر کوئی اپنے مکان کو, اپنے محل کو ایسے پہچانے گا جیسے کہ وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا ہے. وہاں فرشتے نہیں ہوں گے یہ آپ کا مکان ہے تو یہ آپ کا مکان ہے. کبھی کبھی جاتے نا تو اپنی بلڈنگاں بھی بھول جاتے ہیں لوگ, کس گلی سے مردہ ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. لوگ جس طریقہ سے دنیا میں اپنے گھروں کا راستہ نہیں بھولتے, بہت کم بھولتے ہیں, اور ان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ ان کا گھر کہاں پر ہے, اور اگر کئی اسٹوری مکان ہو تو کس فلور پر ان کا مکان ہے. عام طریقے سے گمراہ لوگ نہیں ہوتے, راستہ نہیں بھٹکتے. کہا اس سے زیادہ جنت میں اپنی منزل میں وہ پہنچ جائے گا بغیر کسی رہنمائی کے, سیدھا داخل ہوگا اور اپنے ہی جگہ میں جا کے رکے گا. اللہ ایسی ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائے گا. وما كنا لنهتدي, حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی اور کرم نہ ہوتا تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں جو ہدایت سے محروم ہیں, ہم بھی ہدایت سے محروم ہوتے. لیکن یہ اللہ نے کرم فرمایا. ہمارا دل ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا تھا, اس کو ہدایت پانے کی توفیق نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ اللہ کی مہربانی نہ ہوتی. لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ نے ہم کو ہدایت نہ دیا. وقل الحمدللہ, جی لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق, ہمارے پاس تحقیق کے ہمارے رب کے رسول آئے حق کے ساتھ. تمام جنتی کہیں گے, حضرت نوح کے ماننے والے, آدم کے ماننے والے, ابراہیم کے ماننے والے, جو بھی جنتی ہوں گے, کہیں گے ہم لوگوں کے جو رسول آئے نا, سب جنتی ایک دوسرے سے ملے گا, ہم لوگوں کے جو رسول آئے وہ بالکل حق لے کر کے آئے, بالکل حق لے کر کے آئے. تو دنیا میں کیا نہیں سمجھتے ہو کہ حق ہے؟ یہ قرآن یہ حدیث حق نہیں ہے علم الیقین ہے. ابھی یقینی علم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی جنت ہے, اس پر علم الیقین ہے. وہاں آنکھ سے جب دیکھو گے اللہ کی جنت کو, نعمت کو, تو حق الیقین ہو جائے گا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق, آج یقین اپنی انتہا کو پہنچ گیا کہ ہمارے پاس جو اللہ کے رسول آئے تھے وہ دین حق لے کر آئے تھے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ, اور پکار کے کہا جائے گا کہ یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. وارث وہ ہوتا ہے جو بغیر محنت کے باپ کا مال حاصل کر لیتا ہے. باپ مر گیا, اس کی کروڑوں کی جائیداد وارث کو مل گئی. جی, اور ایک معنی یہ ہے کہ ہر جنتی کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, اور ہر جہنمی کا ٹھکانہ بھی جنت میں ہے. تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے دائمی طور پر, ان کی جو جگہیں جنت میں باقی رہ جائیں گی, اللہ تعالیٰ کہے گا یہ بھی تم لے لو ترکے میں. اور وہ جو جہنمی جہنم میں جائے گا, ہماری انشاءاللہ اور آپ کی جو جگہ جہنم میں ہوگی وہ بھی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی کہ یہ جہنم میں یہی ہے, تم بھی اس جہنم کو جھیلو. اس مومن کی جہنم کو تم بھی جھیلو, اور مومن کو اس جہنمی کی جو جنت ہوگی وہ وراثت میں عطا کر دی جائے گی. تو گویا وراثت یوں بھی ہوگی حقیقی معنی میں. تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون, اس سبب سے جو تم عمل کیا کرتے تھے. عمل سبب ہے, باقی جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا, اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم سے. جو کہتے ہو اللہم انی اسألک العفو, معافی چاہتا ہوں اے اللہ جہنم سے نجات, اللہ کے عفو سے, معافی سے جہنم سے نجات ملے گی, اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی, اور اعمال سے درجات بلند ہوگی. سلف نے کیا اچھا سمجھا ہے مفہوم.
کہ اللہ تعالیٰ کے عفو سے معافی سے جہنم سے نجات ملے گی، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، اور یہ اعمال صالحہ ہیں جو تمہارے ان سے تمہاری جنت میں درجات بلند ہوں گے۔ چلیے، جب جنتی جنت میں چلے گئے تو اب اس کے بعد نمک پاشی دیکھیے، زخم پر نمک پاشی ہو رہی ہے۔ جنت والے اوپر ہوں گے، جہنمی نیچے ہوں گے تحت السرائر، ایسے جھانک کے دیکھیں گے تو جہنمیوں سے کہیں گے اصحاب الجنہ ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جنتی لوگ پکار کر جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کا کیا ہوا وعدہ بالکل حق پایا، ایمان و عمل کا، جو ایمان و عمل والوں کے لیے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کی حوروں کا، سونے اور چاندی کے محلوں کا، یہاں کی نہروں کا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے بالکل حق پایا بھائی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم سے بے ایمانوں سے، کافروں سے جو اللہ نے وعید فرمائی تھی اور ان کی جو سزا متعین کی تھی کہ جہنم میں جاؤ گے، وہ تم نے بھی حق پایا کہ نہیں پایا؟ تو وہ تو جہنم میں ہوں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں ہم نے بھی حق پایا۔ لیکن یہ ندامت اور افسوس اس وقت ہو رہا ہے حیث لا ينفع الندم، جہاں ندامت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، یہ گفتگو ہو ہی رہی ہوگی کہ پکارنے والا ان دونوں کے درمیان پکار کے کہے گا، فرشتہ کہے گا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، کافروں پر، ان سے باتیں مت کرو۔ یہ ظالم ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ کے راستے میں کیڑے نکالتے تھے، کجی نکالتے تھے، عیب نکالتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ تو ہوئے جنتی اور یہ ہوئے جہنمی، اور ان کے درمیان کا جو ٹاک ہوا وہ آپ نے سن لیا۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور جنتیوں کے درمیان اور جہنمیوں کے درمیان، یا جنت کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا، اور اسی کو سورہ الحدید میں کہا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، سور بولے تو دیوار، اور دیوار پر کچھ لوگ اوپر چڑھے ہوں گے، وہ علی الاعراف، اسی کو اعراف کہا گیا۔ وبینہما حجاب، اسی حجاب کو حجاب اعراف اور اسی کو سور کہا گیا، دیوار ہوگی، فصیل ہوگی، اس فصیل کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جس کا باطنی حصہ، اندرونی حصہ جنت کی طرف ہوگا، اب بیرونی حصہ جہنم کی طرف۔ ارے یہ ہے دیوار، یہ جنت ہے، یہ جہنم، اندرونی حصہ اس کا جنت کی طرف، یہ بیرونی حصہ اس کا جہنم کی طرف۔ وعلی الاعراف، اعراف عرف کہتے ہیں، عرف الدیک، مرغے کا جو تاج ہوتا ہے، مرغے کی جو کلغی ہوتی ہے وہ سب سر کے اوپر ہوتی ہے مرغے کی، تو اسی طریقے سے اوپر میں ہوں گے وہ۔ یعرفون کلا بسیماہم، وہ جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے۔ جنتیوں کے چہرے انتہائی روشن، نظرۃ النعیم، چہرے پر بڑی تازگی ہوگی، چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، اور جہنمیوں کے چہرے انتہائی کالے ہوں گے۔ وہ اعراف پر رہنے والے لوگ کون ہوں گے؟ علماء میں اختلاف ہے، لیکن جو سب بات کا خلاصہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی۔ ایک نیکی زیادہ ہوتی تھی تو جنت میں جاتے تھے، اور اگر ایک بدی زیادہ ہوتی تو جہنم میں چلے جاتے، ایک دم دونوں برابر، کانٹا برابر۔ تو ایسا ابھی کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا، لیکن اللہ نے اس کے معاملے کو ابھی ٹھہرا رکھا ہے۔
تم کو بعد میں دیکھیں گے، جب سب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جاتے اس کے بعد دیکھیں گے. تم ابھی رکو، تم جاؤ آراف پر، تھوڑا سا ادھر جنت کی خوشبو بھی لو، ادھر جہنم کی گرمی بھی لو، ابھی رکو. تو اتنی نیکی غالب نہیں ہوگی کہ جنت میں لے جائے، اور اتنی بدی غالب نہ ہوگی کہ وہ جہنم میں جائے. نیکی اور بدی برابر ہو جائے گی. کہا رکو. تو وہ جنتیوں کو طرف دیکھیں گے، پہچان لیں گے جو آراف والے ہیں، تو کہیں گے ان سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر. ابھی یہ بیچارے جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن جنت میں داخلے کی آرزو کرتے رہے ہوں گے، لالچ ہوگی، تمنا ہوگی کہ کاش میں جنت میں جاتا. سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. اور جب وہ آراف پر رہنے والوں کی نظریں پھیر دی جائے گی جہنمیوں کی طرف، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ ہم کو ان ظالموں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ مت رکھنا اس میں، یہ عذاب بڑا سخت ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو عمومی بات ہوئی. اس کے بعد دیکھیے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اب یہ اصحاب الاعراف کچھ لوگوں کو جو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے، بالکل کالے کلٹھے ہوں گے، ان کو دیکھ کر کے کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ. تمہارے جتھے نے تم کو بے نیاز نہیں کیا، بچایا نہیں. تم تو کہتے تھے بڑے جتھے والے ہو. جتھا سمجھتے ہو لاؤ لشکر، تمہارے خادم، خدام، دوست، احباب، سرکل تمہارا بہت بڑا تھا، تمہارا سرکل بہت بڑا تھا. درجنوں بیٹے تھے تمہارے پاس، مال اموال کی قلت نہیں تھی، کوٹھیوں پر کوٹھیاں، لگژری کاروں پر کاریں تھی. یہ سب تم کو بچا نہیں سکا جہنم کی آگ سے. وہ جو تم تکبر کرتے تھے، استکبار کرتے تھے، اکڑ کے چلتے تھے، آج دیکھ رہے بالکل کالے کلٹھے ذلیل بن کر کے آگ میں ہو. ہؤلاء الذین اقسمتم، یہ جن کو تم پہچانتے ہو، یہ جو خباب ہے، یہ جو عمار ہیں، یہ جو بلال ہیں، یہ جو غلاموں کی جماعت تھی جن کو آزاد کیا گیا تھا، کہتے تھے کہ ان کو لن ینالہم اللہ، لا ینالہم اللہ برحمتہ، کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا مستحق نہ بنائے گا. وہ تو جنت میں ہے. اور تم تو بڑے لاؤ لشکر والے تھے، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ابو لہب، بش پھش، تم لوگ تو بڑے لاؤ لشکر والے تھے. کہاں چلے گئے تم؟ یہ غریباں جن کو تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں پائے گی، یہ کب رحمت کے مستحق ہے؟ وہ تو جنت کے مزے لے رہے، چہرہ بالکل روشن ہے. ادخلوا الجنت، تو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. کس کو کہا جائے گا؟ ان عالم والوں کو. جب یہ بات کہیں گے تو طنز بڑا لگے گا متکبروں کو، تو کہیں گے کہ بلال اور عمار اور خباب اور خبیب اور سمیہ اور یاسر اور اشفاق اور شمس اور فلاں اور چلا سب جنت میں چلے گئے، تو تم کہنے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو آراف پر؟ تم کیوں نہیں جاتے؟ ہمارے نمک پر، ہمارے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہو. چلے گئے بلال عمار، تم کیوں نہیں گئے؟ جب یہ ذلت کی بات جب وہ جہنمی ان کو کہے گا تو فرشتہ کہے گا چلو ادخلوا الجنت، اب آراف والو جاؤ جاؤ جاؤ، تم بھی جنت میں جاؤ، تم بھی جنت میں جاؤ. ان کافروں کا طنز نہیں سننا تم کو. ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں، جاؤ جنت. اب یہ جنتی جا رہے ہیں، جنتی ہو رہے ہیں. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. اب یہ جو لوگ جہنم میں ہوں گے اب تھوڑی راحت چاہتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس چاہتے ہیں. تو ریلیکسیشن کے لیے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کچھ رشتہ دار تھے، وہ ادھر دکھتے نہیں ہیں، وہ جنت میں چلے گئے، ہم لوگ بدنصیب ادھر جہنم میں آ گئے. ہم ذرا سا اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، ہم ذرا سا بات کروا دے جنتیوں سے، سمجھا کے دیں. تو جہنمی جب بات کا سلسلہ شروع ہوگا، اچھا ٹھیک ہے پردہ ہٹا دیتے ہیں، دیکھ، تو جہنمی پکارے گا، جنتی تو پہچانے گا نہیں.
اس کافر کو کیونکہ اتنا کالا کلوٹھا بدصورت ہو چکا ہوگا، ہونٹ پہاڑ کے مانند موٹے موٹے ہو گئے ہوں گے، دانت پہاڑ کے مانند ہو گئے ہوں گے، کیسے پہچانے گا اس کو؟ لیکن وہ جو ہے جہنمی مردود، وہ جنتی کو پہچان رہا ہوگا، سمجھا نا؟ وہ جنتی کو پہچان رہا ہوگا، اس کا چہرہ تو روشن منور ہے، تو اسی لیے وہ پہچان کر کے پکارے گا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے چچا ہیں، ہم تمہارے خالو مامو تایا ہے جی۔ جہنمی پکار کے جنتیوں کو کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، تھوڑا پانی بہا دو نا ہماری طرف، بہت پیاس لگی، تھوڑا جنت کا پانی بہا دو ہماری طرف، او مما رزقکم اللہ، یا جو روزی اللہ نے تم کو جنت میں دی ہے تھوڑا سا ہماری طرف بھی پھینک دو، ایک لقمہ پھینک دو ہماری طرف، تھوڑا پانی بہا دو۔ معلوم ہوا کہ پانی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے نا، اور اسی لیے جب حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو، بڑی فضیلت ہے، بیر ام سعد کی ماں کے نام کا کنواں کھدوا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر کر سکتے ہو تو بیر روما خرید کر کے مسلمانوں کے اوپر وقف کر دو، اور یہ شرط لگا دو کہ تمہارا ڈول بھی اس میں ایسے ہی گرے گا جیسے کہ اور لوگ ڈول ڈال کر کے نکالیں گے، پانی نکالیں گے۔ پیاسے کو پانی پلانا بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی کے گھر میں چاپا کل نہ ہو، پانی کا سسٹم نہ ہو، اہل خیر اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے تو ان کے گھروں میں نل لگوا دیجیے، سبمرسیبل لگا دیجیے اس کے، اگر کر سکتے ہیں تو۔ یاد کیجیے اس زانیہ جو کنویں میں اتر کر کے پیاسے کتے کو پانی پلاتی اور زندگی بھر کے پاپ کو، بدکاری کو، زناکاری کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، غفور الرحیم اللہ۔ مومنت تھی لیکن بدکارہ تھی، اللہ نے کیسے معاف کر دیا؟ پانی پلانے کی وجہ سے۔ اور وہ عورت جو مومنت تھی لیکن بلی کو بات کے ترپا کے مار ڈالی، تو وہ جہنم میں آپ نے دیکھا کہ وہ بلی اس کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ بڑا فائدہ ہے، تو کہا پانی تو پلا دو، ہماری طرف بہا دو، اور مما رزقکم اللہ، قالوا، تو جنتی کہیں گے نہیں، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنتیوں کا پانی اور کھانا کافروں کے لیے، جہنمیوں کے لیے حرام کر رکھا۔ یہ تم وہ کافر تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو لہو و لعب بنایا تھا، دین کا مذاق اڑاتے تھے تم، اور تم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے رہے۔ آج ہم بھی تم کو ایسے ہی بھولیں گے۔ اللہ کہتا ہے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم تم کو بھول رہے ہیں جیسے کہ تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلایا تھا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس وجہ سے ہم تم کو بھول رہے ہیں کہ تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اللہ کہتا ہے ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے کر آئے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس میں ہر چیز کو ہم نے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ سمجھنا، یاد کرنا اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ہدایت کا سامان بنایا ہے، رحمت کا سامان بنایا ہے، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کیونکہ وہی پڑھتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، وہی نفع حاصل کرتے ہیں۔ ہدایت اور رحمت تو سارے جہان کے لیے ہے، لیکن تم فائدہ کہاں اٹھاتے؟ مومن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ هل ينظرون الا تعویلا، یہ دشمنان اسلام، یہ کفار کیا اپنے بد عملیوں کے جزا کا انتظار کر رہے ہیں؟ اپنے انجام بد کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تعویلہ، جس دن اللہ کی طرف سے ان کے انجام بد کا رزلٹ آئے گا، اس دن یہ کہیں گے یقول الذین نسوہ من قبل، اس دن کہو گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، رسول واقعی سچ لے کر آیا تھا، دین حق تھا، رسول کے نمائندے صحیح دین کی طرف بلاتے تھے، لیکن ہم نے بلا دیا۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کوئی ہے ہماری سفارش کر دینے والا کہ ہم کو بخش دے، یا نہیں تو کم سے کم دنیا ہی میں لوٹا دینا بھائی، نہیں یہاں بخشوا سکتے ہو تو دنیا میں لوٹا دو۔ اب ہم نے دیکھ لیا ہے مشرک کی حیثیت سے شرک کا انجام، گناہ کا انجام دے دیا ہے، ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دو۔ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، جو کر کے آئے تھے اس کے بالکل الٹا کر کے آ جائیں گے، ایک دم ایمان والوں کی زندگی گزاریں گے، ایسا وہ کہیں گے۔ لیکن قسم اللہ کی اگر ان کافروں کو دنیا میں پلٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جو یہاں کر کے وہ گئے،
قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو پلٹا دیا جائے تو پھر دنیا کی نیرنگیوں میں اور اس کی چمک دمک میں وہ ایسے کھوئے جائیں گے کہ وہ اقرار بھول جائیں گے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، پھر وہ وہی کام کرنے لگیں گے۔ لیکن ایسا ہوگا کہاں؟ چانس تو ایک دفعہ ملتا ہے جو ختم ہو گیا۔ ہیہات لما توعدون، اب تو وہ بہت دور ہے تم سے۔ لیکن قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ اگر ہم پلٹا دیں ان کو تو پھر وہ وہی کریں گے جو وہ کر کے آئے ہیں۔ قد خسروا انفسهم، اپنے آپ کا انہوں نے گھاٹا کیا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور وہ سب ان کے سامنے سے گم ہو گئے جس کو وہ افترا پردازی کر کے اللہ کا شریک، اللہ کا ولی، سفارشی، مشکل کشا سمجھتے تھے، ان میں کا کوئی بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ جن کی یہ پوجا پرستش کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گئے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ کے لیے کیا کن فیکون، لیکن 6 دن کیوں لگایا ہے اس کی حکمت تو رب العالمین جانے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو، ہم کو تعلیم دینے کے لیے کہ کوئی بڑا کام اور اہم کام کر رہے ہو، پختہ طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو جلد بازی مت کرو، تثبت، تحقیق، یقین اور ٹھہر کر کسی کام کو عمدہ طریقے پر انجام دیا کرو۔ وہ 6 دن کب سے شروع ہوا تھا؟ اتوار پہلا دن تھا، سمجھا نا؟ فرسٹ ڈے تھا اتوار، اسے یوم الاحد کہتے ہیں، یوم الاحد اتوار کو۔ اور 6ٹھا دن کب پورا ہوتا ہے؟ جمعہ، جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور سنیچر کے دن کام ختم ہو گیا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دن تھک گیا تھا اس لیے اس نے آرام کیا۔ اللہ کہتا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم کو تھکان نہیں ہوتی۔ دیکھیے کتنے بدتمیز تھے یہودی، کہتے تھے اس دن اللہ تعالیٰ تھک کے کام نہیں کیا اس نے، اسی لیے اپن اس دن عبادت کریں گے گرجا گھر میں جا کے۔ جی سبحان اللہ، 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، جس میں جانتے 4 دن اللہ نے زمین میں لگایا ہے، صرف 2 ہی دن میں اتنا بڑا آسمان بنا۔ 2 دن میں پہلے زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد آسمان بنا کر کے بالکل 2 دن میں فارغ ہوا، پھر زمین کی طرف رخ کیا تو اب یہاں دریا، پہاڑ، جھرنے، آبشار وغیرہ وغیرہ۔ آیت یاد ہے؟ الذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا، اور اس کے بعد آسمان کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کے بعد کہتا ہے وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 4 دن میں اللہ نے زمین میں لگایا اور 2 دن میں آسمان۔ تو پہلے زمین پیدا کی، بچھا دیا زمین کو، اس کے بعد کمپلیٹ کیا آسمان کو 2 دن میں، اس کے بعد پھر زمین کو کمپلیٹ کیا۔ سمجھ گئے؟ یہ تفصیل آئی 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ عرش کے اوپر، عرش تختہ سریر کو کہتے ہیں، سریر، اس کے اوپر اللہ رب العالمین ہو گیا، اس کے اوپر ہو گیا۔ وہ عرش کا محتاج نہیں، یہ نہ سمجھو کہ عرش پر بیٹھا ہے، عرش کے اوپر سب سے اونچی مخلوق عرش، عرش کے اوپر رب العالمین، اعلیٰ عرش کے اوپر بلند ہو گیا اور ٹھہر گیا جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا کیسے استوا؟ کہا کیسے مت پوچھو، استوا تو جانتے ہیں کہ استوا کا معنی عربی میں ہوتا ہے اعلیٰ، بلند ہو جانا۔ یہ کتاب ہے، ہم اس کو پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ مثال کیا دے آپ کو، یہ ٹیبل کے اوپر ہے نا، رب العالمین عرش کے اوپر ہے، بائن من خلق، یہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، یہ نہیں کہ وہ عرش کا محتاج ہے کہ عرش ہٹا دو تو گر جائے گا، نعوذ باللہ، عرش کے اوپر بلند ہو گیا، عرش کے اوپر۔ کیسے؟ اس کا سوال نہ کرو، کیفیت مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس طرح کا سوال کرنا بدعت ہے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور حضرت امام مالک نے اس پوچھنے والے کو نکال دیا مجلس، کہا تو بدعت سے نکل۔ کبھی کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہوا، کیسے بلند ہوا۔ یغشی اللیل النہار، اللہ تعالیٰ رات سے دن کو ڈھانپتا ہے، رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، رات آئی دن کا اجالا ختم، رات کا اندھیرا چھا گیا، اور جب دن آتا ہے تو رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. یغشی اللیل النہار، اللہ نے رات کو تاریک بنایا تاکہ تم آرام کرو، دن بھر کا تکان دور کرو، دن بھر کی تکان دور کرو، اور دن کو روشن بنایا تاکہ کام کاج کرو. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات دن کو اور دن رات کا پیچھا کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. جیسے ہی سورج ڈوبے گا رات آئے گی، اور جیسے ہی فجر صادق ہوگی دن شروع ہو جائے گا. بغیر رکے ہوئے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج چاند ستارے سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع اور غلام ہیں. الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے پیدائش ہے، اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور حکم اسی کا چلے گا. تو پیدائش، پیدا کرنا، مخلوق تو سب ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. سمجھانے اگر کلام بھی مخلوق ہوتا تو اللہ کو یہ کرنا چاہیے تھا الا لہ الخلق والخلق، کیونکہ حکم بھی مخلوق ہے. لیکن اگر دونوں کو ایک سمجھو گے تو جہنمی ہو گے. اللہ کے کلام کو مخلوق نہ کہو. الا لہ الخلق، اللہ کے لیے خلقت ہے، اللہ کے لیے پیدا کرنا ہے. یہ ایک چیز ہوئی، تمام چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، وہ ایک خالق، باقی سب مخلوق. الا لہ الخلق والامر، اور اللہ ہی کے لیے امر ہے، حکم کرنا، شریعت اتارنا، قانون اتار کرنا، بولنا، یہ صرف اللہ کے لیے جو اس کی صفت ہے، جو غیر مخلوق. تبارک اللہ رب العالمین، اللہ عظیم برکت ہے، عظیم البرکت ہستی ہے جو رب العالمین ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس عظیم رب کو جس کی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ پکارو، رو گر گڑاؤ اللہ کے سامنے. وہ اونچی آواز کو پسند نہیں کرتا، دعا میں چیخنا چلانا. سلف صالحین تو اس طریقے سے گنگناتے تھے، ناک سے آواز نکالتے تھے کہ کوئی بغل والا بھی اگر سننا چاہتا تو سن نہیں سکتا تھا، صرف خسر پھسر سنتا بس. وہ کیا بات کر رہا ہے، وہ جس کو سنا رہا ہے وہ جانتا. حسن بصری کہتے تھے کہ اونچی آواز میں دعا کرنا اور عاجزی اور گریہ کے ساتھ خسر پھسر کر کر کے کرنا، دونوں کے درمیان میں 70 درجہ ہے. سوچ کتنی اونچی بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف آپ سمجھے، سننے والا تو سمجھ رہا ہے. انہ لا یحب المعتدین، وہ تجاوز حد کرنے والے کو، حد پار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حد کون؟ تضرع نہیں ہے، خفیتاً نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، اکڑ ہے. اور تضرع نہیں ہے جی، خفیتاً نہیں ہے یعنی جہرن ہے، بلند آواز سے کر رہے. اور عاجزی اور گریہ زاری نہیں، اکڑ ہے، دیتا تو دے، نہیں دیتا تو کوئی پرواہ نہیں. اللہم اغفر لی ان شئت، اگر بخش دیتا ہے تو اگر چاہے تو بخش دے. کیا مطلب؟ یعنی میرے کو پرواہ نہیں بخشے کہ نہ بخشے. سوچیے تو کہا گیا کہ ایسی دعا مت کرو کہ اللہ تو چاہے تو بخش دے، اللہ تو چاہے تو یہ دے. چاہے وہی تو چاہے گا تبھی دے گا. کون اس کو کہے گا کہ تو چاہ؟ زبردستی کون کرے گا اللہ پر؟ یہ چاہت کیا کر رہے ہو؟ ایک طرح کا کیبڑ ہے تمہارا کہ اگر تو نہیں دیتا تو پرواہ نہیں، دیتا ہے تو دے، نہیں دیتا تو پرواہ نہیں نا. تو چاہے تو دے، مجھ کو بہت ضروری نہیں ہے. یا یہ سمجھتے ہو کہ کوئی چیز جو مانگ رہے ہو وہ اللہ پر بہت گراں ہے، آپ سے کہیں کہ 1 لاکھ روپیہ دیجیے گا اگر آپ کو پسند ہو تو، اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے گراں ہے، اس لیے آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے. اللہ سے کچھ بھی مانگ لو، اس کے لیے کچھ گراں نہیں ہے نا. حضرت عبداللہ بن مغفل نے دیکھا اپنے بیٹے کو دعا کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض فی الجنہ علی یمین الجنہ. اللہ میں تجھ سے وائٹ پیلس چاہتا ہوں، وائٹ پیلس چاہتا ہوں، وائٹ ہاؤس، وائٹ پیلس، ہاؤس نہیں پیلس. القصر الابیض علی یمین الجنہ، میں اذا دخلت الجنہ، جب میں جنت میں داخل ہوں تو جنت کے رائٹ سائڈ میں میرا سفید محل ہو. باپ نے ڈانٹا، کہا کہ کیا تو زیادتی کرتا ہے دعا کے اندر؟ یعنی ہماری تعبیر میں یہ کہیے بیوقوف، اگر تو جنت میں جائے گا تو جنت میں محل اور حور سب ملے گی، جنت اپنی پوری نعمتوں کے ساتھ ملے گی. اب اس کی بال کی کھال نوچ رہا ہے تو
ایسا دے دے، ویسا دے دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے، بس اللہ سے جہنم سے پناہ چاہو اور جنت الفردوس کا سوال کرو، جنت کا سوال کرو، اللہ جہنم سے بچا دے، جنت میں داخل کر دے۔ فَإِنَّكَ أُوتِيتَ الْجَنَّةَ أُوتِيتَ وَمَا فِيهَا، اگر جنت اللہ نے دے دی تو جنت تمام نعمتوں کے ساتھ ملے گی۔ تو یہ ہے دعا کے اندر زیادتی اور تجاوز حد، اور اسی طرح سے چیخنا اور چلانا اور عاجزی اور گریہ زاری کے بجائے اکڑنا، یہ سب تجاوز حد ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور انبیاء کرام کے آ جانے کے بعد، زمین سے شرک کا خاتمہ کر دیے جانے کے بعد، نیکی کی آبیاری کر دینے کے بعد، اب زمین میں فساد شرک و بدعت کے ذریعے مت پھیلاؤ، گناہ کے ذریعے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ کہیں کسی بمباری سے یا کسی ملک کو تباہ کرنے سے زیادہ خطرناک ہے کہ گناہوں کی کھیتی کی جائے اور دنیا کو فساد سے بھر دیا جائے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کو پکارو خوف سے، جہنم کا خوف ہو اور لالچ ہو جنت کی۔ ان رحمت اللہ قریب، قریب ہے رحمت اللہ، ان کی اسم ہے، خبر کو ہونا چاہیے قریبتن، لیکن یہاں پر رحمت اللہ سے بڑا ثواب ہے۔ ان رحمت اللہ اے ثواب اللہ، کیونکہ ثواب بھی اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ثواب قریب من المحسنین، احسان کرنے والے بندوں سے قریب ہے۔ جعلنی اللہ وإیاکم من عبادہ المحسنین، اللہ ہم سب کو اپنے محسنین بندوں میں شمار کرے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔